معزز مہمان، عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، مشترکہ تہذیبوں کے بلند فصیل پر اور آج کے اس قومی تہوار پر میں آپ کا ہاردک ابھینندن کرتا ہوں۔ عزت مآب جناب ڈاکٹر خالد محمود بھارتی صاحب، مدیر تعلیم محترمہ سجاتا شریواستو میم، مہمانان اعزام اور جتنی بھی شخصیتیں یہاں کہکشاں کی شکل میں موجود ہیں، ظاہر ہے کہ ان سب کا نام لینا دشوار ہے۔ بہرحال وہ تمام لوگ جو تہذیب کے محافظ ہیں، ادب کے علمبردار ہیں اور انسانیت کے پرستار ہیں، ان سب کی خدمت میں میری طرف سے عقیدتوں کا سلام۔ تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے۔ تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے، اور ہمیں خطرے کا اندازہ ہے لیکن ہمارے گھر میں دروازہ نہیں ہے۔ معزز حاضرین، علامہ اقبال نے اسی دیش کے لیے جو جمہوریت کا ہم جشن منا رہے ہیں، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے، ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے، پھر تاب دے کہ جس نے چمکائے کہکشاں سے، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور اس وطن کے اس قومی تہوار اور جشن یوم جمہوریہ کے موقع پر میں آپ سب کا اس پوری ٹیم لٹل ڈیفوڈل اینڈ انٹرنیشنل اسکول اور پلے اسکول کی طرف سے آپ سب کا ہاردک ابھینندن کرتا ہوں۔ معزز مہمان، ظاہر ہے کہ یہ آج کی یہ سخت سردی کی لہر نے کہیں نہ کہیں اس پروگرام کو اور ہمارے عزائم کو متزلزل کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے حالات سے ٹکرانا اور حالات سے جو ہے دشمنی لے کر کے ہم یہاں آئے۔ ہمارے بچے جو آج کے اس پروگرام کا حصہ بنیں گے، ان بچوں کا پرفارمنس دیکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ اسکول کس پیٹرن کے ساتھ آپ کے بچوں کے ساتھ کام کر رہا ہے، کس نہج کے ساتھ کام کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں ان چیزوں پر بھی آپ کی نگاہ ہوگی۔ میں ان ساری چیزوں سے پہلے ایک شعر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کے بعد باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہوگا کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، اور جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ تالیاں بجتی رہنی چاہیے۔ معزز مہمان، میرے عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، ایک واقعہ اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر کے اور باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہوگا، بچوں کے روبرو میں آپ لوگوں کو لے چلوں گا۔ آج سے تقریباً 75 یا 76 برس پہلے بر صغیر میں ایک واقعہ پیش آیا، آزادی کے بعد تقسیم ہندوستان اور پاکستان کا۔ جب اس ملک سے لوگ اس ملک کی طرف ہجرت کر رہے تھے اور اس ملک سے لوگ اس ملک کی طرف ہجرت کر رہے تھے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں میرے آباء و اجداد بھی تھے جو اس ملک سے اس ملک کی طرف جا رہے تھے۔ دلی کی بلند جامع مسجد پر مولانا ابوالکلام آزاد کھڑے ہو کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم ہجرت کے مقدس لفظ کو راہ فرار سے تعبیر نہ کرو، تم اس ملک کی طرف بالکل ہجرت کے مقدس لفظ کی تعبیر کر کے مت اختیار کرو ہجرت کو، اور تم اس ملک کی طرف مت جاؤ، پریشانیاں تمہاری وہاں اور بھی زیادہ بڑھ سکتی ہیں۔ میرے آباء و اجداد نے ان سے کہا کہ کیا یہ شخص جو ہے یہاں کھڑے ہو کر کے کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ ان لوگوں کو مولانا ابوالکلام آزاد کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ کچھ دور اور آگے چلے، گاندھی جی کھڑے تھے۔ گاندھی جی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ یہ دیش تمہارا ہے، یہ ملک تمہارا ہے، تم یہی رہو، مت جاؤ، راہ فرار اختیار مت کرو۔ گاندھی جی کو لوگوں نے کہا، ہمارے آباء و اجداد نے کہا کہ سر آپ اس حالت میں ہیں کہ بیساکھی کے سہارے خود کھڑے ہیں، ہماری حفاظت کیا کریں گے آپ؟
میرے محترم بزرگوں، میرے معزز مہمانوں، اس کے کچھ دور آگے چلنے کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے پروجوں کی ایک ایسی شخصیت سے جسے ہم اور آپ پنڈت جواہر لال نہرو کے نام سے جانتے ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو پنڈت نہرو ہاتھ میں ایک کتاب لے کر کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے پروجوں کو روکتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ دیش تمہارا ہے، کبھی اسی گنگا کے پانی سے تم نے وضو کر کے نمازیں ادا کی تھی۔ یہاں بلند قطب مینار اور لال قلعہ اور جامع مسجد کی عمارتیں جو ہے وہ تمہیں آواز دے رہی ہے، تم اپنی تاریخ سے کہاں بھاگ رہے ہو؟ تم مت بھاگو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ہم اس دیش میں رہیں گے تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ ہمیں حفاظت سے رہنے دیا جائے گا، پورے عزت و وقار کے ساتھ رہنے دیا جائے گا؟ پنڈت جواہر لال نہرو نے ہاتھ میں جو کتاب رکھا ہوا تھا وہ دیا اور کہا کہ یہ کتاب ہے جس میں ہندوستان کا آئین، ہندوستان کا کنسٹیٹیوشن، ہندوستان کا آئین، ہندوستان کا کنسٹیٹیوشن اس میں لکھا ہوا ہے، جہاں ہر شہری کو اس کے مذہب اور اس کے مذہب کے اعتبار سے مکمل آزادی کا حق حاصل ہوگا، اور یہ قانون، یہ کتاب تمہیں آزادی دے گا، یہ کتاب تمہیں تمہارا حق دلائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سیکولرزم اور سوشلزم اور ڈیموکریسی۔ وہاں سے ہمارے لوگ واپس چلے آئے اور ہم لوگ اس متن میں موجود ہیں۔ کچھ مخالف ہوائیں چلتی ہے جو چلتی رہے گی، تہذیبیں کبھی نہیں ٹکراتی میرے دوستوں، تہذیبیں کبھی نہیں ٹکراتی ہے، اگر ٹکراتی ہے تو وحشتیں ٹکراتی ہے۔ ہمارے دلوں میں وحشتیں ڈال دی گئی ہیں، ذہن و دماغ میں وحشت ڈال دیا گیا ہے، ان وحشتوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس جشن یوم جمہوریہ کے اس اسٹیج سے میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ کسی بھی نسل کے ہو، کسی بھی دھرم کے ہو، آپ سب سے پہلے ہندوستانی ہیں۔ آپ وحشتوں کو ختم کریے، ڈر اور خوف کو ختم کریے، جو معتبر ذرائع اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ہمارے اندر وحشت اور ڈر کو جو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یاد رکھیے ہمیں اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری تہذیبیں کبھی آج تک کے اتہاس میں کبھی نہیں ٹکرائی اور تہذیبیں کبھی نہیں ٹکراتی ہے تو وحشتیں ٹکراتی ہے، ہم ان وحشتوں کو ختم کریں گے۔ اب بہت ادب کے ساتھ میں اس پروگرام کے آغاز کے لیے، اس پروگرام کی شروعات کے لیے مس جبی کو میں یہ دعوت دوں گا کہ اس پروگرام کا آگے سنچالن کیا جائے۔